شعبان جب داخل ہوتا تھا تو فرزند امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام، جن کی خود ولادت 5 شعبان المعظم کو ہے، ایک اور صلوات بھیجیے گا مولا سید الساجد زین العابدین علیہ السلام کے نام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ احساس دلاتے تھے امام اپنے اصحاب کو، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ شعبان کے اعمال کو خلاصہ کرنا چاہیں تو 3 اہم ترین اعمال ہیں۔ واجبات تو انجام دینے ہی ہیں چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن مستحبات میں اہم ترین 3 ہیں: روزہ رکھنا، صدقہ دینا، استغفار کرنا۔ تمام اعمال خلاصہ ہو جاتے ہیں شعبان کے ان 3 امور میں، لیکن شعبان المعظم کا روزہ، اس میں خاص ایسی روایت ہے اور ایک ایسا لفظ ہے کہ جو حتیٰ رجب المرجب کے روزے کے لیے بھی نہیں ہے۔ امام نے اس روایت میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بس اس ماہ میں روزہ رکھو رسول اللہ کی محبت کی خاطر۔ یہ لفظ فقط آپ کو شعبان المعظم کے روزوں میں ملے گا، یعنی شعبان کا جو روزہ ہے وہ رسول اللہ کی محبت کی خاطر ہے۔ تو خاص حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت اس مہینے سے، اور اپنے پروردگار کے تقرب کے لیے روزہ رکھو۔ قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص شعبان میں روزہ رکھے حضور کی محبت کی خاطر، خدا کے تقرب کی واسطے سے، تو خدا اپنا کرم اس طرح سے کرے گا کہ روز قیامت اللہ اسے اپنے قریب کر دے گا اور جنت کو اس پر واجب کر دے گا۔ تو یہ ایک اہم عمل ہے۔ دوسرا استغفار، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ روزانہ 70 مرتبہ کے اعمال میں شعبان المعظم میں اگر آپ کہہ سکیں، آسان سا ذکر ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں خدا کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اسألہ التوبہ، اور اسے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ توبہ یعنی پلٹنا اللہ کی طرف، تو گناہوں کی مغفرت، اور آئندہ انشاءاللہ میں پلٹنے کی دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ 70 ٹائمز کہنے کی تاکید ہے۔ ایک اور فقرہ بھی ہے 70 ٹائمز، لیکن وہ تھوڑا سا طولانی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اگر اس فقرے کو ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آفس میں ہیں، کہیں اور امور میں، شعبان المعظم میں روزانہ کہہ سکیں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ ایک ہو گیا روزہ رکھنا، استغفار کرنا۔ صدقہ دینے کے لیے حدیث ہے کہ جو اس ماہ میں صدقہ دے، چاہے آدھا خرما ہی کیوں نہ ہو، خدا اس کے جسم پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا۔ تو اعمال سمٹ کر آ جاتے ہیں ان 3 امور میں: روزہ رکھنا، صدقہ دینا، استغفار کرنا۔ یہ کثرت کے ساتھ انجام دیجیے شعبان المعظم میں۔ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور فقرہ نظروں کے سامنے آیا کہ صادق علیہ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینا، استغفار کرنا اس مہینے کے بہترین اعمال میں سے۔ امام سے پوچھا گیا تو امام جسے بیسٹ کہیں، میں نے اس بات کو بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے، میں خود بھی اس بات کو سمجھوں اور آپ تک پہنچاؤں کہ امام علیہ السلام کا جب کلام ہم تک پہنچتا ہے نا، تو وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی طرح نہیں ہے کہ امام نے ایک بات کہی، مثلا فرض کیجیے کہ ایک اسپیکر نے آپ سے یہ کہا یا کسی خطیب نے آپ سے کہا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے 5 طریقے ہیں، تو وہ 5 انہوں نے اپنے کیلکولیشن کے حساب سے، اپنی اسپیچ کے اعتبار سے بنائے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے 25 آپ دوسرے ڈھونڈ لیں کیونکہ وہ حجت خدا نہیں ہے، لیکن جب امام علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اس مہینے کا بہترین عمل یہ ہے، تو بس پھر یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شاید اس کے علاوہ بھی کچھ اور 2-4 ڈھونڈ لو۔ جب امام علیہ السلام فرمائے، امام سے پوچھا کہ اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے، امام نے فرمایا صدقہ دینا، استغفار کرنا۔ اور یہ حدیث روزے کے تسلسل میں، تو روزے کے بارے میں امام پہلے ہی فرما چکے تھے، کیونکہ امام سے پوچھا گیا تھا رجب المرجب کے روزے کے بارے میں اصل میں، تو امام نے کہا تم شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ارے یہ جو تم بات کرو وہ بھی تو ہے، تو آپ متوجہ کرواتے ہیں کسی اور امر کی طرف۔ تو چونکہ رجب کا روزہ سبھی جانتے ہیں، تو امام نے کہا تم شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ پھر امام نے پہلے شعبان کے روزے کا ثواب بتلایا کہ جو ایک دن روزہ رکھ لے، خدا کی قسم اس پر بہشت واجب ہے۔ اور پھر امام سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا، تو امام نے کہا صدقہ اور استغفار۔ اور صدقے کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ آدھا خرما ہی کیوں نہ ہو، اب آدھا خرما اس وقت کی مثال دی گئی ہے۔ جتنے بھی یہاں پر صاحبان استطاعت تشریف فرمائے، میں آپ سے کہوں گا اگر آپ فرض کیجئے کہ $200 دے سکتے ہیں، آپ 250 دیں، تھوڑا سا بڑھا کے دیں، اضافہ کر کے دیں۔
کہا اگر کوئی اس ماہ میں صدقہ دے، تو امام نے فرمایا جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کو پالتے ہو نا، تو عربوں کے لیے مثال بہت ملموس مثال تھی، کیونکہ اونٹ کا جو بچہ ہوتا تھا اس کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ سارے سال کا سرمایہ ہے ان کے لیے، اور ساری زندگی کا بلکہ سرمایہ ہے ان کے لیے، اور ان کے ساری زندگی کے شاید رزق کا اہتمام ہو جائے گا اسے کہ تو اونٹ کے بچے کو بہت اہتمام سے پالتے تھے. تو امام نے وہ مثال دی کہ جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، جب تم صدقہ نکالو گے شعبان المعظم میں تو اللہ اس صدقے کو پالے گا، یہاں تک کہ قیامت میں اپنے مالک کے حوالے ایسے کرے گا کہ احد کے پہاڑ کی طرح ہوگا.